بہر رحمت بہر رحمت بہر رحمت بہر رحمت. تو بھائی ابھی بہار عقیدت میں وہ کہہ رہے تھے فراز دار پر بھی ہم ذکر مولا ڈھونڈ لیتے ہیں. تو ابھی تو ہم بہار اطفال میں، اور بہار اطفال میں تو ہم نے وعدہ یہ کیا تھا کہ امیر المومنین کی کہانیاں سنائیں گے، قصے سنائیں گے، واقعات سنائیں گے. اور میں 2 دن سے شب ہجرت کا واقعہ سنا رہا ہوں، ٹھیک ہے، کیونکہ واقعہ بڑا زبردست ہے اور دلچسپ بھی ہے. اور امیر المومنین کے جو فضائل شب ہجرت میں، وہ فضائل باقی جگہوں پہ نہیں ملتے جیسے فضائل شب ہجرت میں ملتے ہیں. کیونکہ بھائی باقی جگہوں پہ تو جنگ ہو رہی تھی، تو امام جب جنگ کر رہے تھے تو جنگ کرتے ہوئے تو شجاعت دکھتی ہے، لیکن وہ شجاعت کی کیا بات ہے کہ جنگ کرنے کی اجازت نہیں ہے، سونے کا ہے. لوگ آپ کو قتل کرتے مسئلہ نہیں ہے، آپ کو سونے کا ہے. اور امام رسول خدا کے بستر پہ، موت کے بستر پہ سو رہے ہیں اور بے خوف و خطر سو رہے ہیں، اور خدا فرشتوں پہ فخر کر رہا ہے کہ دیکھو علی کو، دیکھو کیسے رسول کے پاس سو رہے ہیں، تم لوگ بھی ایسی جان فدا نہیں کر سکتے جیسے علی نے کیے. تو فضائل بھی بڑے زبردست ہیں، شب ہجرت کا واقعہ بھی بڑا دلچسپ ہے. تو 2 دن سے سنا رہا تھا، آج بھی ہم واقعے کو کمپلیٹ کرتے ہیں آج، ٹھیک ہے. تو رسول خدا امام علی علیہ السلام کو بستر پہ سلا کے چلے گئے، غار میں پہنچ گئے اپنے صحابی کے ساتھ، اور امام علی علیہ السلام بستر پہ سو گئے. صبح ہوئی، انہوں نے بستر پہ امام علی کو دیکھا. امام نے ان سے ایک بات کی، ان کو ایک بتایا کہ میرا علم کیا ہے، میرا عقل کیا ہے، مجھے کوئی دھوکہ نہیں دیا گیا. میں نے علی رسول خدا پہ اپنی جان کو فدا کیا تھا اور میں سویا تھا، میں کوئی دھوکے سے یہاں پہ نہیں لیٹا ہوں، صحیح ہے. اور پھر امام نے، جس نے امام کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی، امام نے اس سے جنگ کی اور ان سب کو بھگا دیا. تو وہ تو سب چلے گئے. اب 3 دن تک، ابھی ایک بات ہے، رسول خدا کا لقب جو جاہلیت میں، بڑے دور جاہلیت میں 2 بڑے مشہور لقب تھے رسول خدا کے، کیا تھے؟ صادق اور امین، ٹھیک ہے. تو صادق کا مطلب سچ بولنے والا، اور امین کا مطلب امانت کی حفاظت کرنے والا. تو یہ امانت کی حفاظت کن کی امانتیں تھی جس کی رسول خدا حفاظت کرتے تھے؟ مسلمانوں کی. اس وقت تو اسلام ہی نہیں آیا تھا. یہ کس کی امانتوں کی حفاظت کرتے تھے؟ کافروں کی، ٹھیک ہے. تو اب کافروں کی امانتوں کی حفاظت کر رہے ہیں، اور رسول خدا کی یہی کافر دشمن ہے. پورے مکہ کے 40 کے 40 خاندانوں نے مل کے رسول خدا کی قتل کی سازش کی ہے، اور انہی کی امانتیں رسول خدا کے پاس ہیں. کوئی بھی اور ہوتا تو ان کی امانت لے کے چلا جاتا، لیکن رسول خدا کا تو لقب ہے امین. 3 دن تک رسول خدا نے امام علی علیہ السلام کو ساری امانتیں اپنی واپس امانتیں دیں. اور جو لوگ قتل کرنا چاہتے تھے، امام علی سے کہا کہ بھائی ان کو جا کے کہو کہ تمہاری امانتیں میرے پاس پڑی ہوئی ہیں، وہ امانتیں آ کے لے لیں. 3 دن تک امام علی علیہ السلام رسول خدا کی امانتیں خانہ کعبہ میں آوازیں لگا رہے ہیں، مکہ کی گلیوں میں آوازیں لگا رہے ہیں، بھائی محمد کی جس کی بھی امانت محمد کے پاس رکھوائی تھی وہ مجھ سے آ کے لے لو. 3 دن تک امانتیں واپس کرنے کا اعلان کرتے رہے. لوگ آتے رہے، کافر جو رسول خدا پہ ایمان نہیں رکھتے تھے، رسول خدا کی قتل کی سازش کرتے تھے، انہی کے پاس امانتیں بھی رکھائی ہوئی تھی، اور رسول خدا نے وہ واپس کروائی امام علی کے ساری، ٹھیک ہے. اچھا، اب غار میں بھی ایک واقعہ ہوا. اب ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہم وہ والا واقعہ ڈسکس نہیں کرتے. ایک چھوٹا سا واقعہ سنا رہا ہوں، اور یہ بھی واقعہ بڑا دلچسپ ہے، رسول خدا کا معجزہ، اور کنیکشن ہوگا آخر میں امام علی علیہ السلام سے. بڑا خوبصورت واقعہ. رسول خدا غار سے نکلے، اور جب مدینہ جا رہے تھے تو راستہ بہت لمبا ہے مدینہ سے، مکہ سے مدینہ کا، ٹھیک ہے. تو رسول خدا کو بیچ میں ایک گھر نظر آیا. جنگل ہے، بیابان ہے، میدان ہے، وہاں پہ رسول خدا کو ایک گھر نظر آیا. رسول خدا اس گھر میں گئے. ایک خاتون تھی جن کا نام تھا ام معبد، صحیح ہے. رسول خدا گھر میں گئے، اور رسول خدا نے ان سے درخواست کی کہ بھئی آپ میرے لیے کوئی کھانا دیں، مجھے بھوک لگ رہی ہے، میں مہمان ہوں آپ کا. اب عرب کا طریقہ تھا، مہمان نواز بڑے تھے، مہمان نوازی کرتے تھے. ام معبد نے کہا کہ اے جوان، میں معذرت کرتی ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے جو میں تمہیں کھلا سکوں. رسول خدا نے ایک گوسفند دیکھا، ایک بکری دیکھی جو کھڑا ہوا تھا، لیکن وہ نہیں تھا، کیا بولتے ہیں، بہت لاغر تھا، بہت کمزور تھا گوسفند. تو
رسول خدا نے اس کی طرف دیکھا کہ کیا میں اس کا دودھ پی سکتا ہوں, ٹھیک ہے. تو اس نے کہا یا رسول خدا یہ اتنا لاغر ہے, اب رسول خدا تو نہیں مانتی تھی وہ, اس نے کہا جوان یہ اتنا لاغر ہے, اس کا دودھ نہیں ہے, اور نہ صرف یہ کہ اس کا دودھ نہیں ہے بلکہ یہ کہ اتنا کمزور ہے, اسی وجہ سے تو یہ چرانے کے لیے نہیں گئے. اب وہ لوگ جنگل میں کیسے رہتے تھے کہ ان کے پاس جانور ہوتے تھے, وہ جانور وہ لوگ جنگل میں ان کو کھانا کھلاتے تھے, چراتے تھے, ٹھیک ہے. وہ جب چر کے واپس آتے تھے تو انہی میں سے کسی کو کاٹ کے کھا لیتے تھے, ٹھیک ہے. تو اسی طرح بچے پیدا بھی ہوتے رہتے تھے, بڑے ہوتے تھے, پھر ان کو کھا لیتے تھے, اس طرح ہوتا تھا, صحیح ہے. تو بولے یہ جانور اس لیے نہیں گیا کیونکہ یہ بیمار ہے. رسول خدا نے کہا اجازت ہے, ان کا آپ اجازت, بالکل. رسول خدا اس گوسفند کے پاس گئے اور جا کے اس کو ہاتھ لگایا. ہاتھ لگانا تھا کہ گوسفند تر و تازہ ہو گیا, بالکل سوکھا ہوا. قربانی کے دنوں میں ہوتا ہے نا, کبھی بالکل سوکھا ہوا بکرا بالکل بیمار ہو جاتا ہے, کچھ کھا پی نہیں رہا, بالکل کمزور ہو گیا. ایسا گوسفند تھا اور بالکل تگڑا طاقتور ہو گیا. اس میں سے دودھ بھی آنے لگا. رسول خدا نے اس میں سے دودھ نکالا اور اتنا دودھ نکلا کہ رسول خدا کے ساتھ جو صحابی تھے انہوں نے بھی دودھ پیا, جو ام بابت تھی انہوں نے بھی پیا, رسول خدا نے بھی پیا, سب سیراب ہو گئے. جیسے ہی اس نے دیکھا کہ یہ جوان تو عجیب, خدا نے اس کو کرامت دی ہے, اس کو کیا مرتبہ دیا ہوا ہے کہ اس نے ہاتھ لگایا اور گوسفند تر و تازہ ہو گیا. تو فوراً آئی اور کہنے لگی کہ اے جوان, میرا یہ بیٹا ہے 7 سال کا ہو گیا لیکن بول بھی نہیں سکتا ہے, چل بھی نہیں سکتا ہے, صرف بستر پہ پڑا ہوا ہے. پیدائشی طور پہ پرابلم ہے, اس میں بیماری ہے. کیا بیماری ہے کہ نہ چل بھی نہیں سکتا ہے, بول بھی نہیں سکتا ہے, بس پڑا ہوا ہے بستر پہ. رسول خدا اس کے اور کہنے لگی کہ آپ اسے بھی دیکھ لیں اگر آپ اس کو بھی صحیح کر سکیں. رسول خدا نے ایک کھجور لی, کھجور کو منہ میں رکھا, اس کو چبایا, ٹھیک ہے, اور چبانے کے بعد واپس نکالا اور اس کے منہ میں رکھا. جیسے ہی اپنا چبایا ہوا اپنے منہ میں رکھا ہوا کھجور اس کے منہ میں رکھا, وہ فوراً کھڑا بھی ہوا, بولنا بھی شروع ہو گیا اور بالکل سیٹ ہو گیا, بالکل صحت مند ہو گیا. ام معبد حیران ہے, ابھی ایک جانور تھا جو بالکل لاغر تھا, اس جوان نے اس کے اوپر ہاتھ لگایا, وہ تر و تازہ ہو گیا, اس میں سے دودھ نکلنا شروع ہو گیا. اس کے بعد یہ بچے کی طبیعت خراب تھی, یہ بچہ نہ کھڑا ہو سکتا تھا نہ بول سکتا تھا. اگر بولنا سیکھ بھی گئے, اگر بولنا آ بھی گیا تو بھی ٹائم تو لگے گا زبان سیکھنے میں, ٹھیک ہے. کچھ بھی نہیں تو بولنا بھی شروع ہو گیا, چلنا بھی شروع ہو گیا. رسول خدا نے اب وہ جو کھجور تھی نا, وہ کھجور لی اور اس کی گٹلی زمین میں ڈبوئی. جیسے ہی زمین میں بوئی فوراً زمین سے ایک درخت نکلا, بڑا ہوا, پتے نکلے, پھل نکلے اور کھجور نکلے. معجزات ہیں. ایک اور معجزہ دکھایا. پھر رسول خدا نے اطراف میں اشارہ کیا اور جہاں جہاں اشارہ کیا ہر جگہ پر گھاس اگائی, سرسبز ہو گیا, پوری جگہ بالکل خوبصورت لگنے لگی, گرینری آ گئی ہر جگہ. رسول خدا وہاں سے چلے. ابھی ام معبد کا شوہر آیا گھر پہ, تو حیران, گوسفند چھوڑ کے گیا تھا, وہ بالکل کمزور تھا, ایک دم صحت مند ہو گیا ہے. میرا بچہ 7 سال سے نہ ہل پا رہا ہے نہ بول پا رہا ہے کچھ, اور آج کھڑا ہوا ہے مجھ سے باتیں کر رہا ہے. پورا میرے گھر کے اطراف میں گرینری ہو گئی ہے, اتنا بڑا درخت آ گیا ہے, سب ہو ہی نہیں سکتا. فوراً پوچھا کہ یہ کون ہے, کیا ماجرا ہے, کیا واقعہ ہوا. کہا بھائی ایک مکہ کا ایک بندہ تھا, وہ آیا تھا اور اس نے یہ سب کیا ہے. پورے واقعات سنائے. جیسی واقعات سنائے تو ام معبد کا جو خاوند تھا وہ کہنے لگا کہ یہ وہی رسول ہے جس کا مدینے والے انتظار کر رہے ہیں. مجھے پتا ہے مدینے والے ایک رسول کا انتظار کر رہے ہیں, یہ وہی رسول ہوگا. اور پھر وہ ایمان لے کے آیا, اس کی بیوی بھی ایمان لے کے آئی, اور وہ دونوں مدینہ گئے اور مدینہ جا کے مسلمان ہوئے. اب اس کا امام علی سے کیا کنیکشن ہے؟ امام علی سے کنیکشن یہ کہ وہ درخت پھلتا پھولتا رہا. وہ درخت جو رسول خدا نے معجزے سے اگایا تھا, اس درخت کے میں سے کھجور نکلتے رہے,
چاہے گرمی ہو، موسم میں نکلتے ہیں نا، صرف سیزن میں نکلتے ہیں، سیزن کے بغیر بھی اس میں سے کھجور نکلتے رہے. لیکن جب 40 ہجری آئی، 21 رمضان آئی، امام علی علیہ السلام اس دنیا سے گئے، اس درخت سے کھجور نکلنا بند ہو گیا. شب ہجرت امام علی علیہ السلام نے رسول خدا کا جو کی حفاظت کی تھی، اس حفاظت کی وجہ سے امام علی کے نام پہ یہ درخت تھا. 40 ہجری ہوئی، اس درخت میں سے کھجور نکلنا بند ہو گیا، لیکن درخت پھر بھی سلامت تھا. جب 61 ہجری آئی، کربلا کا واقعہ پیش آیا، جب امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا گیا، امام علی علیہ السلام کے دوسرے بیٹے کو، تو اس کے بعد یہ درخت اجڑ گیا. صرف درخت اجڑا، بلکہ اس درخت میں سے خون نکلنا شروع ہوا. اہل بیت کا طریقہ یہ ہے کہ لوگوں کو نوازتے ہیں، اور پھر جب لوگ ظلم کرتے ہیں تو یہ درخت بتاتے ہیں کہ تم نے کتنا بڑا ظلم کیا. لیکن تو پروردگار اہل بیت کے دشمنوں پر، امام علی علیہ السلام کے قاتلوں پر، امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں پر، اور ان تمام لوگوں پر جنہوں نے امام علیہ السلام پر، کسی بھی امام پر ظلم کیا، شیعوں پر ظلم کیا، امام علی علیہ السلام سے دشمنی رکھی، پروردگار ان سے پہ لعنت کرے. ایک مرتبہ رسول خدا پر، امام علی علیہ السلام پر اور ان کی آل پر درود پڑھیں. بہر رحمت، بہر رحمت، بہر رحمت، بہر رحمت.